السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 جون 2026 عیسوی مطابق 30 جمادی ذی الحجہ 30 آج یکم محرم ہے شاید، یکم محرم 1448 ہجری، جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر محفل اقبال شناسی کا 1249واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے اقبال کی شاعری میں مستقبل کی آواز۔ الحمدللہ اچھا عنوان ہے۔ ہمارے پاس میں مقررین خود ہی اپنا عنوان دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، وہ بڑی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کے مقرر ہیں ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب۔ میں ادباً ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جائز پر آئیں اور ہمیں ہم خاطب فرمائیں۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ تمام حضرات کو اسلامی ہجری نیا سال مبارک، کیونکہ آج یکم محرم ہے اور عالم اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے کیلنڈر کے لحاظ سے، تو آپ کو نیا سال مبارک۔ حضرات، میں لیکچر سے پہلے تھوڑا سا ہمارے غلام میرزانی صاحب کے بارے میں چند باتیں اظہار تعزیت کے طور پر عرض کروں گا۔ جناب غلام میرزانی صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علم و عمل کا پیکر تھے اور حرکیاتی اور متحرک شخصیت تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اقبال سے غلام میرزانی صاحب بہت متاثر تھے، ان کی فکر سے، ان کے تصورات، ان کے افکار سے غلام میرزانی صاحب نے بہت کچھ حاصل کیا اور اس پہ عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ غلام میرزانی صاحب ایک وفادار شخصیت، ایک پرخلوص شخصیت، اور انہوں نے حیدرآباد دکن میں تعلیم کے لیے بہت کوششیں کی۔ انہوں نے نوجوانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف تنظیموں سے اس دور میں وابستہ رہ کر تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی بہت کوشش کی غلام میرزانی صاحب نے۔ ان کا عملی زندگی کا پہلا پڑاؤ وہ کونسلر تھے، بحیثیت کونسلر انہوں نے اپنے نفوذ چھوڑے ہیں اور بلدیہ کے کونسلر تھے اس زمانے میں حیدرآباد میں، اور اس کے علاوہ ماہر قانون داں، اور بحیثیت ماہر قانون داں ان کے بہت سی خدمات ہیں، اور یہ سچ کا ساتھ دیتے تھے اور سچ کو کی ترویج اشاعت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ غلام میرزانی صاحب مصنف بھی تھے۔ حسنہ حسانہ یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی اس دور میں، حسنہ حسانہ، اور ان کی زندگی میں ایسی کئی پریکٹیکل مثالیں مل جاتی ہیں۔ ان کی گفتگو میں طنز اور مزاحیہ انداز بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے ایک اہم کتاب اپنی آپ بیتی 2013 میں کچھ یادیں کچھ باتیں اردو میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد JF افتخار صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو انگلش میں
ترجمہ کر کے 2015 میں انہوں نے شائع کیا ہے، منظر عام پر لایا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ اردو کے مجاہد تھے، کیونکہ اردو کے جو بھی مسائل ہوں اور اردو کو جو ہے جہاں جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے لیے انہوں نے سیاسی اعتبار سے، سماجی لحاظ سے انہوں نے آواز اٹھائی۔ مختلف اداروں میں اردو کو لاگو کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوشش کی غلام ارزانی صاحب نے، اور میں نے محسوس کیا ان کی شخصیت میں کہ اقبال کا جو شعر ہے جس میں حرکت، جنبش کہ انہوں نے تصور کو جو پیش کیا ہے چاند تارے میں، وہ حرکت و عمل کا پیکر تھے، اس لیے انہوں نے ایک عمر کے باوجود واکر ایسوسیشن سے وابستہ رہے، واکر ایسوسیشن، اور اس میں لیکچر بھی ہوتے تھے، اور واکر ایسوسیشن میں انسان اور تیراکی کے بھی ماہر تھے، ان کو ایک ایوارڈ بھی ملا۔ تو آپ بتائیے اندازہ کہ انسان کو ہمیشہ حرکت میں دیکھنا چاہتے تھے، خود ان کا ایک فلسفہ تھا غلام ارزانی صاحب کا۔ 88 سال کی عمر میں ان کو ایوارڈ ملا، اور وہ تیراکی کے بڑے ماہر تھے۔ میں پوچھتا تھا آپ کا وہ شوق ابھی بھی جاری ہے؟ ہم ابھی بھی جاتے ہیں ناظم علی صاحب، تیرتے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا ذوق و شوق، کیسی شخصیتیں تھیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں یہ تمام شوق مان پڑ گئے۔ بچے، ہماری ملت کے، ہمارے قوم کے بچے کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ آپ 11 بجے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں، بہت تصور کا شکار ہے ہمارے نوجوان نسل، ہمارے ملت اسلامیہ کی نسل۔ تو ہمارے بڑے بزرگوں کی جو شخصیت ہے ان قابل تقلید ہے، ان کے جو کارنامے ہیں قابل تقلید ہے جناب، کہ غلام ارزانی صاحب نے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، حالات، عصری جو حالات تھے اس کا انہوں نے مقابلہ کیا، جو زندگی میں نشو و فراز آتے رہے اس کو بھی ہمت حوصلے سے انہوں نے، پامردی سے جو کیا ہے انہوں نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو بہرحال ایسی شخصیت کا چلا جانا ملت اسلامیہ کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ میں چند اشعار کے ساتھ ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، کوئی نالاں کوئی دریا کوئی سنبل ہو گیا، اٹھتے ہی دگگر و رنگ محفل ہو گیا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، عجب چراغ ہوں دن رات جلتا رہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں اسے کیوں بجھائے مجھے، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ غلام ارزانی صاحب، ایسا کہاں سے لاؤں تجھسا کہے جسے، بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سے ان میں اوصاف تھے، اور ایسی شخصیت کا رحلت کر جانا یقیناً نوجوانوں کے لیے، ملت کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی کوتاہیاں معاف کر دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات، انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا جو عنوان ہے، میں نے اس عنوان کو اس لیے رکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے عنوانات پہ اس طرز کے اور بہت سے لیکچرز ہوئے ہیں، بہت سے جو سے کیا ہے خطابات ہوئے ہیں، لیکن میں نے بھی جو سے کیا ہے کیونکہ آج کی نئی نسل کو یہ بات بتا لے کہ اقبال کے کلام میں مستقبل کی آوازیں ہیں، اشارے ہیں، علامتیں ہیں، اس لیے میں نے عنوان دیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال یوں تو
ہر شاعر کے پاس فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، یہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ بعض شاعروں کے رہاں تاریخ کا ذکر ہوتا ہے، جیسا مولانا الطاف حسین حالی کے پاس ہے۔ مسدس حالی جب انہوں نے لکھی تو پورے اسلام کے پورے واقعات کو انہوں نے بیان کیا ہے، خلفائے راشدین کے پورے واقعات کو بیان کیا ہے حالی نے۔ حالی ماضی سے حال کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ پھر بعض لوگ حالات حاضرہ، عصری حیثیت، عصری شعور کو بعض فنکار، بعض شاعر اپنی شاعری میں، اپنے افسانوں میں، ناولوں میں وہ پیش کرتے ہیں۔ مستقبل، دیکھو زبان و ادب میں مستقبل کے بہت سے اشارے مل جاتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن، اپنی بصیرت سے ان مفاہیم کو ہمیں عکس کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ماضی میں، ماضی کے ادب میں جامع جہنما، داستانوں میں، ناولوں میں، شاعری میں بھی ذکر آیا ہے۔ جامع جمشید، ابھی سے پیالے کا ذکر آیا ہے تو ایک پیالہ بنایا تھا اس نے جمشید بادشاہ نے، روایتی طور پر ایران کا مشہور یہ روایت ہے، لیکن اس کے جو اشارے میں مستقبل میں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، وہی اس کی جو کیا ہے پرانی شکل کا یہ ارتقاء ہے۔ انٹرنیٹ جامع جہنما، جہاں پوری دنیا کا عکس دیکھا کرتا تھا، اپنی سلطنت کا عکس دیکھا کرتا تھا، آج ہم بٹن دبائے پوری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ اور دیگر جو کیا ہے سوشل میڈیا پہ آپ یہ تمام دنیا کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں، اڑن کھٹولا ہے، پرندے ہے، یہ تمام چیزوں کا ذکر آپ کے اردو شاعری میں، اردو نظموں میں، اردو افسانوں میں، اردو غزلوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اقبال کے ہاں مستقبل کے بہت سے اشارے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں اقبال کے جو تصانیف ہے وہاں سے میں شروع کروں گا۔ اقبال کی پہلی تصنیف ہے علم الاقتصاد، 1903 میں لکھی گئی ہے۔ یہ کیوں لکھی گئی ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ 1903-1905 میں اشتراکیت کا دورہ تھا، کمیونسٹ خیالات، کمیونسٹ حکومتیں، کمیونسٹ نظریات پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں، مسلمانوں کا ایک طبقہ اس میں بہا جا رہا تھا، اس سے متاثر ہو کر مسلمان جو کیا ہے مذہب سے دور ہو گئے تھے۔ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو کمیونسٹ نظریات ہیں وہ اسلام سے میل نہیں کھاتے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، کتاب معاشی نظریہ انہوں نے پیش کیا اقبال نے۔ اس میں مستقبل کے اشارے بھی ملتے ہیں تاکہ مسلمان یہ کمیونسٹ نظریات کے حامل نہ بنے، بلکہ اسلامی جو کیا ہے جو نظریات ہیں اس کو وہ جو کیا ہے عمل پیرا ہو جائیں، چاہے معاشی نظریہ ہو یا سماجی نظریہ ہو۔ تو اقبال نے یہ کتاب لکھی اس دور میں 1903 میں، اس لیے بتانا مقصود ہے مجھے، اور اپنا ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے، اسلامی معاشی نظریہ، اسلامک اکنامک سسٹم کو انہوں نے بنایا۔ اس میں جو انہوں نے بحث کی ہے اپنی اس کتاب میں اقبال نے، جو 1903 میں 1904 میں لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد قوم کی حالت، دیکھو اقبال کی جتنی بھی کتابیں ہیں، قوم کی جو حالت تھی، پورے عالم کے مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، معاشی حالت، سیاسی حالت، مسلمانوں کا جو کھویا ہوا مقام تھا، اس کا احساس کے ساتھ اقبال نے اپنے اشعار لکھے ہیں۔ اسرار خودی، مولانا جلال الدین رومی کا جو نظریہ تھا خودی کا، اسی کو لے کر انہوں نے ایلابریٹ کیا ہے فارسی مثنوی میں، اسرار خودی۔ پھر اردو میں بھی جو کیا انہوں نے ایک مشہور جو نظم ہے ساقی نامہ، پورے اشعار خودی کے اس میں موجود ہیں، اور خودی کے فلسفے کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ جب تک کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ خودی اگر جو انسان میں ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے ترقی کے کیا ہے طے کرتا ہے، جس کی خودی جو خود کو پہچان لے اور جو خودی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو کیا ہے ترقی حاصل کر سکتا ہے، جو بڑے بڑے سائنسداں بنے، بڑے بڑے مفکر بنے،
دانشور بنے خود. اقبال کی زندگی، اقبال خودی کے پہ ایسا عمل پیرا تھے کہ بہت بڑے مفکر بنے قوم کے. تو اس نظریات کو انہوں نے خودی کے فلسفے کو ان کتابوں میں انہوں نے پیش کیا ہے. پھر رموز بے خودی، پیام مشرق، گوئٹے کا جو مغرب کا جو دیوان ہے اسی کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا ہے پیام مشرق. یعنی مشرق کا پیام اپنے اشعار کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہے، مشرق میں کیا چیزیں ہیں، کون سا فلسفہ ہے مشرقی فلسفہ، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں روحانیت ہے، اس میں انسان کے اطمینان کی چیزیں ہیں. مغرب میں یہ تمام چیزیں نہیں ملتی. گوئٹے کا جو فلسفہ ہے اس سے ٹکراؤ ہے. اور بانگ درا 1924 میں ہے. زبور عجم، جاوید نامہ، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور مغان حجاز، یہ اتنے اقبال کے جو شعری بد میں ہیں اس میں مستقبل کی آوازیں ہیں، مستقبل کے اشارے ہیں. یہاں تک کہ بچوں کی جو نظمیں ہیں بانگ درا میں، بال جبرائیل میں، اس میں بھی پورے مستقبل کے اشارے ہیں. بچوں کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح سے ترقی کرنا چاہے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، علم کے ذریعے سے کس طرح سے فروغ حاصل کر سکتے ہیں. اور اقبال کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اپنے دینی جو اقدار ہیں، دینی جو اصول ہیں، اسلام کے جو تقاضے ہیں، اس کا جو منشا، جو غرض و غایت ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا میں مقام بنانا ہے. اقبال کا یہ تصور ہے، کیونکہ اقبال کا پوری تربیت تعلیم مذہبی ماحول میں ہوئی. والد ان کی تربیت کرتے رہے. اقبال قرآن پڑھتے، قرآن پہ فکر کرتے، قرآن کی آیتوں پہ سوچتے اور اس کو اپنے کلام میں پیش کرتے. خود اقبال، ان کے والد محترم شیخ نور محمد اقبال کی انہوں نے بہت تربیت کی مذہبی اعتبار سے. بیٹے قرآن ایسا پڑھو کہ جو تم پہ اتر رہا ہے، اللہ تم سے ہم کلام ہے. ایسی باتیں جو سے کیا ہے والد کی تربیت ہے. جناب آج کے زمانے میں یہ چیزیں محفوظ ہیں مسلم معاشرے میں. آج سے 30 سال پہلے پھر بھی ڈر تھا ماں باپ کا، آج تو بچوں میں وہ ڈر بھی نکل گیا، ماں باپ کا نکل گیا. خاندان کے بڑے لوگوں سے بھی بچے نہیں ڈر رہے ہیں. آج تھوڑی سی تربیت کریں گے، تھوڑا کچھ اصلاح کے لیے بولیں گے تو بچے خودکشی کر رہے ہیں. آج اخبارات پڑھ لیجیے، اب دیکھیے فون استعمال کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، بچہ جا کے خودکشی کر لے رہا ہے. کیسا جو کیا ہے نفسیاتی کیفیت آج کے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں، یہ بچوں میں پیدا ہو گئی ہے. ورنہ پہلے تنبیہ ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، تاکید ہوتی تھی، مذہبی جو کیا ہے اصلاح ہوتی تھی پہلے زمانے میں. آج وہ سب چیزیں کیا ہے مخفوض ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ایک اخلاقی بحران، روحانی بحران سے گزر رہا ہے. اور ضرب کلیم آپ جانتے ہیں، بال جبرائیل. تو اس طرح سے اقبال کہ ان تخلیقات میں بھی چاہے فارسی کے اشعار ہوں، چاہے اردو کے اشعار ہوں، مستقبل کے اشارے ہمیں مل جاتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال دوراندیش مفکر شاعر تھے اور بصیرت افروز، مستقبل شناس شاعر تھے. علمی، ادبی، عملی شخصیت کے حامل تھے. فکری عملی جہتیں ان کی شخصیت میں بہت زیادہ تھی. اس لیے یہ فکر اسلامیہ، یہ فکر ملت اسلامیہ، یہ فکر اور عمل، اسی کی وہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اقبال. مذہب کی تلقین، پھر اس کے بعد عمل کی تلقین، اعمال صالحہ کی تلقین. یہی ان کے جو کیا ہے اشعار میں قرآنیات، اقبال کی پوری شاعری میں جو کیا ہے اس کی عکاسی، ترجمانی ہمیں مل جاتی ہے. اور اقبال اردو میں ہمیشہ میں کہتا ہوں جناب، اردو میں 2 بڑے شاعر گزرے ہیں جن کے ہاں ذہانت کا انداز ہے، ذکاوت ہے، ذہین انداز ہے. مرزا غالب اور اقبال. زبان پہ عبور، زبان کو کس طرح سے استعمال کرنا اور زبان کا مقصد کیا ہے اور اپنے قارئین، اپنے سامعین تک کس طرح سے اپنی بات کو پیش کرنا، یہ ٹیکنک، یہ فن اردو دنیا میں اقبال اور غالب بہت بڑا شاعر تھا. دونوں کے یہاں ہمیں حاصل کر سکتے ہیں یہ فن.
تو اقبال فارسی اور اردو زبان میں بھی شاعری کرتے رہے. وہ واحد شاعر ہیں جو ایک مخصوص شعری حکمت عملی کو نمایاں کرتی ہیں. غالب کے بعد اقبال ہی ذہین شاعر گزرے ہیں. فکری اور موضوعاتی اعتبار سے ان کے 3 دور رہے ہیں. اب ظاہر ہر شاعر کا یہ ہوتا ہے، کوئی ایک دم بڑا فنکار نہیں بنتا، آہستہ آہستہ سے. غالب بھی اس زمانے میں ابتدا میں ایسا ہی لکھتے تھے، بعد میں فن میں پختگی آتی ہے. تو اقبال بھی پہلے روایتی غزلیں وہ لکھتے رہے وہ پہلے دور میں، اور روایتی غزلیں داغ سے اصلاح لیتے رہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا دور انگلستان کا دور رہا، مغرب کا دور رہا 1903 تک. اس دور میں بھی اقبال نے بہت مغرب کو انہوں نے مطالعہ کیا اس کا انہوں نے. تیسرا دور کلام وطنیت اور قومیت کے جذبات. اب یہ 3 دور ہے. دیکھو وطنیت اور قومیت، اقبال کو ان چیزوں کے عوض بہت بڑا حب وطن قرار دے سکتے ہیں ہم. کوئی اور لیبل اقبال پہ نہیں لگ سکتا. جناب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں وطن ہے ہندوستان ہمارا. اب اندازہ لگائیے آپ، اس سے بڑا محب وطن آپ بتائیے مجھے، ان کے معاصرین میں بتائیے آپ. ایک اسلامی شاعر، ایک قرآن کا ماہر، ایک قرآنیات کا ماہر، مفسر قرآن، منظوم انداز میں، ایسا شاعر بر صغیر میں وطنیت کے جذبات کو، حب وطن کے تصورات کو اپنے کلام میں پیش کرتا ہے. جبکہ انہوں نے پورے ماحول کا مطالعہ کیا ہے، پورے بر صغیر کو دیکھا ہے، اس کو جانچا ہے، پرکھا ہے انہوں نے. پھر بھی ایسی بڑی بڑی نظمیں انہوں نے وطنیت سے کیا متاثر ہو کر، اور قومیت، نیشنلزم. اقبال کے ہاں نظموں میں قومیت و وطنیت اور اتحاد، یکجہتی اقبال کی پوری نظموں میں. نیا شوالا لیجیے آپ، ترانے ہندی لیجیے، ترانے ملی لیجیے آپ، اور بہت سی نظمیں ہیں اقبال کی. پھر اس کے بعد اقبال یورپ کا بھی دورہ کیے، وہاں بھی انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا، وہاں کے بڑے بڑے فلاسفروں کا مطالعہ کیا، ان سے روابط بھی رہے، ان کو پڑھا انہوں نے. یورپ کی سیاست کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا. آخری میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ اخذ کر دیا کہ یورپ کی سیاست میں سامراجیت ہے، یورپ کی سیاست میں اسلامی اقدار ہمیں نہیں ملتے، اسلامی سیاسی اقدار ہمیں نہیں ملتے. اس کی ریشہ دوانیاں سامراجیت کی، اس کو محسوس کیا اقبال نے. اس لیے وہاں کے فلاسفروں سے ربط تھا، لیکن ان کے نظریات کو اقبال نے کبھی قبول نہیں کیا. نہیں کر سکتے اقبال. گوئٹے ہو، برکساں ہو، جارج برنارڈ شاہ ہو، روسو ہو، روسو کی بھی تھیوری ہے، سیاسی تھیوری ہے، سماجی تھیوری ہے، سوشل کانٹریکٹ تھیوری وغیرہ. اقبال نے بہت مطالعہ کیا ان لوگوں کا، ان بڑے فلاسفروں کا. آخری میں ان کو نصیحت کرتے رہے. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یورپ والے، سیاسی طاقت ہی سب کچھ ہے، پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل طاقت سیاسی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، ایک روحانی طاقت ہے، یہ پورا نظام چلا رہی ہے، پوری سیاست چلا رہی ہے، پوری دنیا کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو چلا رہی ہے. ایک طاقت ہے، وہ وحدانیت، واحدہ، وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کیا ہے، پورا نظام چلا رہا ہے، آسمانوں کا، زمین کا. تو اقبال کبھی بھی مطالعہ کیا مغرب کا انہوں نے، بڑے فلاسفر، اور ان کے استاد بھی انگریز تھے اقبال کے، میتھیو ارنولڈ، تھامس ارنولڈ وغیرہ. لیکن کبھی انہوں نے اثر قبول نہیں کیا اس تہذیب کا، انگریزی تہذیب کا. اور اقبال کی شخصیت میں آپ جانتے ہیں ایک فلسفی کی جو صلاحیت ہے، ایک مفکر کی صلاحیت ہے، فکر کرنا. دیکھو مفکرین بہت پیدا ہوئے، ہر کوئی مفکر نہیں کہلاتا جناب. جو سماج کے مسائل کا ادراک رکھتا ہے اور اس کا حل ڈھونڈتا ہے وہ مفکر کہلاتا ہے.
مفکر کسے کہتے ہیں؟ تھنکرز. بہت سے تھنکر، سماجی تھنکر گزرے ہیں، سیاسی تھنکر گزرے ہیں ہمارے پاس. نہرو کو مانتے ہیں مفکر، سیاسی مفکر. سیاستدانوں میں نہرو کو مانتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے، اس کا اپنا سیاسی ایک نظریہ ہے نہرو کا. تو اقبال بھی فلسفی، مفکر، حکیم، کیونکہ ایک تو حکیم ہے حکمت والا، دانشوری. حکمت یعنی دانشوری کا ایک حسین تسلسل اقبال کے یہاں ہمیں مل جاتا ہے. اور حکیم کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اقبال. شروع میں اقبال نے وطن پرستی کے جذبات کو بہت عام کیا. ترانے ملی، تصویر درد، ہندوستانی بچوں کا گیت، نیا شوالا، بہت سے ان کے اشعار ہیں. اس میں تمام مستقبل کی، ارے میرے بھائی آج جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اقبال نے پہلے ہی اشارے کر دیا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کیا بات کہی اقبال نے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ بخوبی اخبارات پڑھ رہے ہیں. آج دنیا میں بے چینی ہے، آج پورے ممالک میں بے چینی ہے. وہ کیوں بے چینی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو. کیا بات. آج اس کا اطلاق نہیں ہو رہا، آج اطلاق ہو رہا ہے. رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں نے. آج بھی ماحول کا جائزہ لیجیے. سیاسی جو موقف ہے، جو سیاسی حالات ہیں، جو جمہوری حالات ہیں، جو حکومت کے جو حالات ہیں، اس کا تجزیہ کیجیے آپ. اقبال نے اشارے کر دیا ہی ہے. رلاتا ہے نظارہ اقبال کے دور میں اقبال نے کہا، اور اس کا اطلاق آج ہو رہا ہے. اور کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اقبال کے دور میں بھی حالات خراب تھے. اقبال نے ان کو محسوس کر کے جو کیا ہے مستقبل کی جو تشریح و تعبیر اپنے تخلیقات میں انہوں نے کی ہے. حال کے آئینے میں مستقبل کے اندیشے کی پیشن گوئی کی ہے اقبال نے، اور ہمیشہ کرتے رہے اقبال. پھر اس کے بعد اقبال نوجوان طبقے کو بھی جو کیا ہے آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں میرے بھائی، کہ نوجوان کا جو طبقہ ہے یہی اصل معمار ہے. یہ باصلاحیت ہونا، قابل ہونا، ان میں لیاقت آنا، انہیں ان علوم و فنون پہ یہ لوگ جو کیا ہے کمنڈ حاصل کرنا، یہ اقبال کا خواب تھا اقبال کا. اس لیے اقبال نے تو کئی اشعار نوجوانوں کے لیے کہہ دیے ہیں. اور پھر اقبال کئی اشعار اقبال، ہاں یہاں ہے نا بہت سے اشعار اقبال کے، کہ اقبال کہتے ہیں یہ تیرا یقین محکم، یہ تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت تیرے عزم کا نشان ہے. تو ہی راہ، تو ہی منزل، تو ہی میرے کارواں ہے. یہ زمین بھی ہے تیری، یہ آسمان تیرا ہے. کیا بات بتائیں اقبال نے. بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے، ان طبقوں کے لیے انہوں نے سب کچھ تیرا ہے، زمین تیری ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، آسمان تیرے ہاتھ میں ہے. اپنے اندر صلاحیت قابلیت پیدا کر کے ان کو سمجھ کے اس کا راکب بن جا، تو اس کو تسخیر کر لے زمین و آسمان کو. اقبال کہتے ہیں اور یہ زمین بھی تیری ہے ہندوستان. اور پھر کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کیسی بات. عقابی پرندے کے بارے میں اکثر جناب اردو شاعری میں پرندوں کا بہت ذکر ہوا ہے. میں بھی بڑے بڑے اردو کے پروفیسر سے بات کرتا ہوں. میں بھی انخا ایک پرندہ ہے، ہما ایک پرندہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہاں سیمور پرندہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ خیالی ہے. ہما کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کا سایہ اگر کسی انسان کے سر پہ سے اگر چلا گیا تو انسان بادشاہ بن جاتا ہے، قسمت والا بن جاتا ہے. ہما یہ پرندوں کے نام ہیں، استعمال ہوئے ہیں شاعری میں. اقبال کے پاس بھی آیا، حمام، شاہین، عقاب،
ہاں تمام اقبال پھر یہاں دیکھیں عقابی روح جب بیدار